الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم اساتذہ کرام، معلمات اور عزیز طلباء اور بچوں، سب سے پہلے تو میں اس اسکول کے ذمہ داران اور خاص طور پر معلمات اور مولانا عبدالسلام صاحب ہمارے دوست، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورت محفل یہاں پر سجائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یہ محفل یہاں پر سجائی گئی۔ بچوں کا پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اس اسکول میں جہاں پر دوسری ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں، جس کی اطلاع ہمیں پہلے سے ہے۔ اور خاص طور پر آج کا یہ جو پروگرام تھا نعتیہ اور حمد کے مقابلے کا، بہت شاندار یہ پروگرام رہا۔ طلبہ نے زبانی نعتیں یہاں پر پیش کی، اپنی میموری سے انہوں نے یاد کی اور اچھے لب و لہجے میں نعت یہاں پر پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جن جن طلبہ نے اس میں حصہ لیا، تمام ہی طلبہ قابل مبارکباد ہے۔ جن کا نمبر آئے، جو پوزیشن لائے، وہ بھی قابل مبارکباد، اور جن کا نمبر نہیں آ سکا لیکن انہوں نے یہاں پر اسٹیج پر آنے کی کوشش کی، ہمت کیا، حوصلہ کیا، تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ کچھ بچے آئے، کبھی وہ بھول گئے یا ان سے کوئی غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ آپ نے اسٹیج پر آنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے۔ جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں اور میدان میں نہیں آتے تو انہیں مقابلہ کرنے والا نہیں کہا جاتا۔ آپ میں سے جو میدان میں آئے ہیں تمام ہی کامیاب ہے اور تمام قابل مبارکباد ہیں۔ ایسے فتنے کے دور میں اور ایسے چیلنجز والے دور میں، جبکہ ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا جائے، اور وہ جسمانی طور پر تو ہمارے پاس موجود رہے لیکن روحانی طور پر یا ذہنی طور پر وہ ہمارے پاس موجود نہ رہے، اس کی ہر طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر پروگرام دکھائی دیتے ہیں انڈین آئیڈل کے نام سے، اسی طرح سارے گاما کے نام سے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنا وہاں پر مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی آواز کا جادو بتلاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، فحش چیزیں گاتے ہیں، لیکن انہی بچوں کو اگر اچھا ماحول دیا جائے اور انہیں نبی کی نعت پڑھنا سکھایا جائے تو یہی بچے بچپن سے اس چیز کو سیکھ کر پھر عاشق رسول بنتے ہیں اور بڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو پیغام ہے اس کو پورے ملک میں اور ہمارے پورے ملک ہندوستان میں اور پورے عالم میں وہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بھی اسکول کے ذمہ داران اور سرپرست حضرات اور خاص طور پر معلمات اور اساتذہ قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور بہت اچھے راستے پر آپ طلبہ کو ڈال رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو سیرت نبی سے متعلق یہاں پر ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے الگ الگ انداز میں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے جلوس نکال کر، کوئی پرچم لگا کر، یا الگ الگ انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک دن اللہ کے نبی کی یاد کر لیں اور ایک دن آپ کے طریقوں کو سن لیں، سنا لیں، نعت پڑھ لیں اور پھر پورا سال ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزرے۔ یہ اصل محبت نہیں ہے۔
محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو سلیقہ ہمیں بتایا ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. ہم وقت مختصر ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ہم جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں، جو مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ جو چیپٹر ہوتے ہیں اور اس میں جو انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے بیان کرنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ اپنے سر میں کنگھی کیسے کرتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، سرما کیسے پہنتے تھے، چپل کیسے پہنتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، ہر ادا کو اور ہر چیز کو حدیث کے ذکر کرنے والوں نے، صحابہ نے ذکر کر دیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، سن لیں اور جو ہے مزے لے لیں اور مجلس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، امتیوں سے کہہ دیجئے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کو فالو کرو، اللہ کے نبی کے پیچھے چلو، ان کے طریقوں کو دیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. دنیا میں بڑی سے بڑی اچیومنٹ کسی کو مل جائے، بڑی سے بڑی کامیابی مل جائے تو وہ جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے اور اخبارات میں چھاپتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خود اعلان کر رہا ہے کہ سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نبی کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ رب العزت خود تم سے محبت کرے گا. تو ہمارے جو ننھے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کی ابتدائی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، ان کے سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں. میں اساتذہ سے اور معلمات سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو اسی ماحول میں آپ رہنے دیں اور اسی طرح دینی ماحول ان کو دیتے رہے تو آئندہ کے ہندوستان میں، فیوچر کے ہمارے انڈیا میں ان کا ایمان محفوظ رہے گا. اگر ایسا ماحول انہیں نہیں ملے گا اور وہ ماحول ملے گا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جس کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو ایسا وقت قریب ہے اور ہمارے بڑے اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بچے صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور ایمان کا کوئی جز ان کے اندر باقی نہیں رہے گا. تو بڑی مبارک یہ محفل اور بڑی مبارک یہ مجلسیں ہیں. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور جن طلبہ اور طالبات نے یہاں پر پروگرام پیش کیا ہے اللہ انہیں خوب نوازے، خوب ترقی عطا فرمائے. اس اسکول کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدین کی حسد اور برا چاہنے والوں کی برائی سے اس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.